دوستو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں، یعنی قیامت کی بہت سی ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو لگ بھگ آج سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں دوستو، جن میں سے ایک خبر مسلم دنیا کے اندر اور سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس میں سفیان بادشاہ کی چرچا ہو رہی ہے۔ آپ میں سے کچھ ہی لوگ شاید ایسے ہوں گے جو آلریڈی یہ جانتے ہوں گے کہ سفیانی بادشاہ کون ہے، تو آپ کو شاید یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جس طرح آج سے لگ بھگ 1400 یا پھر 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں یعنی قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں آنے کی خبر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ واپسی کی بھی بات بتائی ہے۔ بالکل ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیان نام کے خطرناک اور ظالم بادشاہ کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور مسلم دنیا میں وہ تباہی مچائے گا اور عام مسلمانوں کے ساتھ وہ خطرناک اور ظالم سلوک کرے گا، اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شام سے نکلنے والے سفیان بادشاہ کا خروج سچ میں ہو چکا ہے یا پھر نہیں؟ کیا سیریا کے اندر اب جو نیا چہرہ نظر آ رہا ہے کیا وہی سفیان بادشاہ ہے؟ مطلب کہ ابو محمد الجولہ وہی سفیان بادشاہ ہے جس کی خبر سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سفیان بادشاہ کو ہی جاننا ہوگا، آخر اس کے بارے میں حدیث کے اندر کیا آیا ہے، یہ کیسا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، یعنی یہ کیسا دکھے گا، اور آخر اس کی فوج زمین میں کیوں دھس جائے گی۔ دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو سفیان بادشاہ ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن آخری دور سے ہے، اور خاص طور پر امام مہدی کے ساتھ ہے۔ روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ایک کالے جھنڈے والی فوج ان کی مدد کے لیے نکلے گی۔ یہ فوج خراسان یعنی آج کے دور میں ایران یا پھر افغانستان سے نکلے گی۔ دراصل یہ کالے جھنڈے والی فوج ایک ایسے خطرناک بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو اس دور میں ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ لیکن راستے میں ہی جب ان کو اس بات کی خبر ملے گی کہ دنیا میں حضرت امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، حضرت امام مہدی کی طرف مڑ جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ان کی لیڈرشپ قبول کریں گے، یعنی ان کو اپنا سردار مان کر ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی جن کا اصل نام محمد ہوگا، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے پیدا ہوں گے، جن کے بارے میں نشانی کے طور پر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا، وہ دنیا کو انصاف اور امن سے اس طرح بھر دیں گے جیسے اس دنیا پر ناانصافی اور ظلم و ستم کبھی تھا ہی نہیں، اور وہ ایک ایک کر کے بڑے بڑے شہروں پر فتح بھی کریں گے کہ جس میں فلسطین کا بیت المقدس بھی شامل ہوگا۔ انہی کے دور میں دجال کا ایک فتنہ بھی شروع ہوگا، اور اسی دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی مسلم ریاست کو جو دراصل ایک خلافت ہوگی اس کو مکہ شہر سے کنٹرول کریں گے۔ تو اسی دور میں ہی سفیان فتح ظاہر ہوگا، یعنی ایک سفیان نام کا بادشاہ ظاہر ہوگا۔ یہ ملک شام کا ایک طاقتور بادشاہ حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے اپنی طاقتور فوج کو روانہ کرے گا، لیکن سفیان کی یہ بڑی اور طاقتور فوج حضرت امام مہدی تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ پہنچنے سے پہلے یہ فوج راستے میں تہس نہس ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسا اس لیے کہ حضرت امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد ملے گی، اس لیے جب یہ فوج راستے میں ہوگی تو اچانک سے زمین پھٹے گی اور اس پوری فوج کو اپنے اندر سما لے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر مسلمان سفیان کی سائیڈ، مطلب کہ اگر وہ سفیان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو وہ ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو قتل کرے گا، اور اگر وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس ظالم بادشاہ کا ذکر بہت سی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سفیان نام کا بادشاہ ہے یہ ملک شام یعنی کہ آج کے وقت میں جسے سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس دیش سے نکلے گا۔ یہ مار کاٹ اور قتل عام میں ذرہ بھر بھی نہیں سوچے گا، یہ جدھر سے گزرے گا لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کرے گا، اور ظلم و ستم کے بلبوتے پر ہی یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلم علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ حالانکہ بعد میں حضرت امام مہدی ان سارے علاقوں کو واپس سے اپنے انڈر میں کر لیں گے۔ دوستو اگر اب بات کریں ابو محمد الجولہ کی کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہی سفیان بادشاہ ہے، تو ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ سفیان بادشاہ کا جو خروج ہوگا وہ آخری وقت مطلب کہ قیامت کے وقت ہوگا، اور اگر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو رجب کے مہینے میں ہوگا، اور کچھ کتابوں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کا جو پورا پیریڈ ہوگا یعنی اس کے نکلنے سے اس کے ختم ہونے تک وہ لگ بھگ 15 مہینے کی ہوگی، اور اسی بیچ وہ خطرناک معاملہ بھی ہوگا کہ جب اس کی بڑی اور طاقتور فوج زمین کے اندر دھس جائے گی۔ دوستو چاہے سفیان ہو یا پھر دجال ہو، دونوں کا مقصد سیم ہی ہے، لیکن فرق بس اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی جو سازشیں ہوں گی وہ چھپی ہوئی ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، اور جبکہ یہ دوسری طرف جو سفیان بادشاہ ہے وہ سارے کام کھلم کھلا کرے گا اور مسلمانوں کو کھلے عام چیلنج کرے گا۔ دوستو لگ بھگ سفیان بادشاہ سے ریلیٹڈ لگ بھگ ساری بیسک جانکاری حاصل کرنے کے بعد کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ دور میں سفیان کا خروج ہو چکا ہے یا پھر ہونے والا ہے؟ اگر میں اپنے نظریے سے بتاؤں تو لگ بھگ نہیں، جن میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سفیان بادشاہ نکلے گا تو وہ بالکل آخری وقت میں نکلے گا کہ جب قیامت قریب ہوگی، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم قیامت کے قریب تو پہنچ چکے ہیں لیکن اتنا قریب ابھی نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں پر سفیان بادشاہ کا خروج ہو، اور ویسے بھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، جو چیز فی الحال ابھی
अभी तक तो नजर नहीं आती है। वैसे यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूं कि कुछ साल पहले खतरनाक आतंकवादी ग्रुप का भी इसी इलाके से खुरूज हुआ था। तब भी बहुत सारे लोगों ने ये दावे किए थे कि सुफियान बादशाह का खुरूज हो चुका है। लेकिन दोस्तों याद रहे, हम यहाँ पर बात अल जुलानी की कर रहे हैं कि अल जुलानी सही है या फिर गलत है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। दोस्तों ये सारी चीजें अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ ये बात जरूर मानने की है कि उसका सुफियान बादशाह से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सुफियान बादशाह के आने का ना तो कोई दौर मैच हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इन सारी चीजों से ये साफ साफ पता लगता है कि मोहम्मद अल जुलानी सुफियानी बादशाह नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।